اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کے متعلق خبر غیب۔ اے کوفہ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے عکاز کے چمڑے کی طرح کھینچا جا رہا ہے، قسم قسم کے ہاتھوں سے پیسا جا رہا ہے اور زلزلہ انگیز انقلابات سے زیر و زبر کیا جا رہا ہے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تیرے ساتھ جو ظالم بھی بدی کا ارادہ کرے گا، خداوند عالم اسے ضرور کسی بلا میں مبتلا کرے گا اور اسے کسی قاتل کے حوالے کر دے گا۔ ادھر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عکاز یعنی کہ یہاں کا چمڑا بہت مشہور تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اسلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام علم غیب سے عاری تھے، وہ مولا کائنات سے کا یہ کلام پڑھ لیں اور تاریخ میں دیکھیں کہ آپ کی ہر پیشن گوئی حرف بے حرف ثابت ہوئی ہے کہ نہیں۔ فتح اللہ کاشانی کہتے ہیں کہ اسلام میں جتنی عظیم مصیبتیں آئیں ان کی ابتدا کوفے سے ہوئی۔ اس خطبے کے حاشیے پر جناب رئیس احمد صاحب جعفری نے جو کچھ تعریف فرمایا ہے ملاحظت ہو، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ تاریخ کے اوراق اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ کوفہ میں اگرچہ بڑے بڑے جفاکار اور ستمگار حاکم اور فرما روا بن کر آئے، انہوں نے اپنے عہد حکومت میں وہاں کے لوگوں پر ہولناک اور لرزہ خیز مظالم کیے، مگر انجام کار وہ بھی بری طرح تباہ ہوئے، بری طرح ہلاک ہوئے۔ جب ان سے دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو ان سے بڑھ کر کوئی بھی بیچارہ اور مجبور نہیں تھا۔ زیاد ابن ابی کس قہر و جلال کے انسان تھا، لیکن اس کا اشر کیا ہوا؟ پھر اس زیاد کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد، جو ابن نصرانیہ کے حقارت آمیز نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے ظلم و شقاوت سے وقت کے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی محفوظ نہ تھے، جس کی شقاوت کا یہ عالم تھا کہ بحرین تک اس کی خون خواری سے اپنا دامن نہ بچا سکیں، لیکن جاہ و جلال قہرمان شکو کے باوجود اس کا انجام کتنا دردناک ہوا، اور وہ بھی کس طرح موت سے دوچار ہوا کہ نہ اس کے پنجہ سے بچ سکا اور نہ اپنی عزت و آبرو صحیح و سلامت رکھ سکا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں حجاج بن یوسف ثقفی کا طوطی بول رہا ہے، اس کی دہشت سے کوفہ بام و در کانپ رہے ہیں۔ اس کی ستوت شاہانہ کا یہ عالم ہے کہ خود مرکز خلافت دمشق اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر اقدام و عمل کی پالیسیاں مرتب کرتا ہے، لیکن وہ بھی کتنا بھیانک بے بسی اور بے کسی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس نے حرمین شریف کی حرمت تک باقی نہ رکھی، اس نے خانہ کعبہ پر سنگ باری سے دریغ نہ کیا، اس نے جوار رسول میں رہنے والے مدینے کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، اس نے صحابہ رسول کی توہین کی، انہیں طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دیں۔ ان کے ساتھ بجائے اس
کہ شرف و عزت کا برتاؤ کرتا، زیادہ سے زیادہ انہیں ذلت دینے کی کوشش کی، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے بسی اور قسم پرستی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ کوفہ کی تاریخ کے یہ چند واقعات ہیں، تلاش و جستجو سے کام لیا جائے تو اس طرح کے بہت سے واقعات دستیاب ہو سکتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ زیاد ابن ابی نے جب امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف نازائبہ الفاظ کہلوانے کے لیے خطبہ دینا چاہا تو اس پر فالج گرا اور وہ بستر سے نہ اٹھ سکا۔ عبداللہ ابن زیاد صفاکیوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ کوڑ اور جزام میں مبتلا ہو گیا، پھر تلواروں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حجاج بن یوسف کی صفاکیوں کا یہ حشر ہوا کہ اس کے پیٹ میں سانپ پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے اس نے تڑپ تڑپ کر جان دی۔ مصعب بن زبیر اور یزید ابن محلب خون آشام تلواروں سے موت کے گھاٹ اتار دیے۔ جن دین فروشوں نے سید شہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کو قتل و غارت میں حصہ لیا، ان کا حشر مختار کے ذریعے کسے معلوم نہیں۔ یہ میں نے جو پڑھا ہے ابھی یہ 49واں 49 خطبہ ہے، اور یہ نہج البلاغہ سے ساری تفصیل لی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔